کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھوکا شخص آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجروں پر پیغام بھجوایا اور پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو تمام کے ہاں سے یہی جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو اسے کھانا کھلائے، جو اسے اپنا مہمان بنائے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، میں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، آپ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اب آپ دیکھیے گا، اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی زوجہ سے انہوں نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو وہ بڑی حیرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت زدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے کھانے کے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور صبح سے وہ بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے رات کے لیے ان کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ رات میں انہیں کھلا کر میں سلا دوں گی تاکہ سکون کی نیند آ جائے انہیں۔ تو ان صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ایسا کرو نا کہ بچوں کو کچھ کہہ کر سلا دو، اور بچوں کا جو کھانا ہے وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا مہمان بنایا ہے، ایسے وہ کھانا ان کے آگے لا کے رکھ دو۔ اب ان کی زوجہ نے ایسا ہی کیا، بچوں کو اندر لے گئی، سلا دیا۔ وہ زوجہ بھی کیا زوجیں تھی جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے! آج کل کی ہوتی تو وہ تو پڑی جاتی، تو واقعی میں دیکھیں کیا شان تھی ان کی، سبحان اللہ۔ انہوں نے بچوں کو سلا دیا اور کھانا لے کر آئی، لا کے ان کے سامنے رکھا۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ایسا کرو، جا کر یہ جو گھر کے اندر چراغ جل رہے ہیں نا، ان چراغوں کو بجھا دو۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں چراغوں کو کیوں بجھاؤں میں؟ کہا یہ ہمیں بھی کہیں گے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور کھانا اتنا نہیں ہے، اگر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگ گیا تو یہ ٹھیک سے سیراب نہیں ہوں گے، ان کی بھوک نہیں مٹے گی، اس لیے تم جاؤ چراغوں کو بجھا دو، میں یہیں بیٹھا رہوں گا تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہاں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان کی زوجہ گئی اور انہوں نے چراغوں کو بجھا دیا۔ اب انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، رات گزاری، رات پوری ان کی مہمان رہے وہ۔ صبح جب دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس میں صحابہ تشریف فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رات کو فلاں فلاں کے گھر میں بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے نا، جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اللہ ان سے بہت راضی ہو گیا، اللہ ان سے بہت راضی ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین آئے اور یہ والی قرآن مجید کی آیہ مبارکہ لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود شدید محتاجی میں مبتلا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، ان صحابی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، خود ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ان کو اپنا، اس بھوکے شخص کو اپنا مہمان بنایا، اور اپنے بچوں کے لیے جو ان کی زوجہ نے کھانا بچا کے رکھا ہوا تھا وہ تمام کھانا انہوں نے اس کے آگے پیش کر دیا، صرف رضائے الہی کی خاطر۔